آج 18 تاریخ ہے، 29 تاریخ کے انہوں نے آرڈر ایشو کیے. سر سب کچھ وہاں سیکٹری بھی، اسپیکر بھی، سب کچھ آشم کاکڑ ہے. ابھی تک جتنے بھی آرڈر تقسیم کیے ہیں سب تو ہمارے اسٹاف کے بچوں کے ہیں. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بہنوئی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بانجا ہے، کسی کا پتہ نہیں کیا ہے. وہ تو ہمیں تو فی الحال دوسرے باہر کے لوگوں کا تو نظر ہی نہیں آیا. ہم نے یہ اسمبلی میں ابھی جو ہم گھوم رہے ہیں، اسمبلی کے اندر جو گھومتے ہیں، وہ اس کو مبارکبادی دے رہا ہے، وہ اس کو مبارکبادی دے رہا ہے، وہ اس کو مبارکبادی دے رہا ہے. میں تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا بے حد مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے کوریج دینے اور سننے کے لیے موجود ہیں. میں آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی توسط سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتانا پسند کروں گا کہ مورخہ 10 ستمبر بروز اتوار کو جو پریس کانفرنس میں نے کیا تھا اور دفتر کو ہم نے 18 ستمبر 2023 تک اپنے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے وقت دیا تھا، جو کہ 18 ستمبر 2023 کو پورا ہو چکا ہے. اسی ادوار میں ہمارے دونوں ایسوسیشنوں پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے. لہذا میں نے بحیثیت ظفر رند آفیسر ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے 10 ستمبر کو جو مطالبات کے حل کے لیے میں نے 18 ستمبر 2023 کا الٹیمیٹم دیا تھا، آج میں ایک سماجی کارکن اور اسمبلی کے ملازم کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ کل بروز 19 ستمبر 2023 کو صبح 10 بجے سے اسمبلی کے سامنے اپنے اسٹاف کے مطالبات کی منظوری کے لیے تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھوں گا. تمام صحافی حضرات کا بے حد مشکور ہوں. آپ کی بات بالکل اپنی جگہ آپ بجانب ہے. یونین پہ انہوں نے ہماری بدنیتی کی مبنی، آپ کو معلوم ہے تمام اسپیکر صاحبان نے آج سے نہیں 2011 سے میں اب تک 2011 سے بھی ہمارے دوست تھے، ان کو الف بھی اسپیکر صاحبان نے دیے. آیا ہمارا یونین ان لیگل تھا تو انہوں نے الف کیوں دی؟ ان کو 20 سال کے بعد کوئی یاد آیا کہ یہ یونین وہ حیثیت نہیں ہے، اس کا غیر جمہوری ہے، اس کا یا اس پہ پابندی لگایا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں آپ خود ابھی سمجھدار ہو کہ انہوں نے کس وجہ سے لگایا گیا ہے. کیا یونین پہ پابندی لگا کہ انسان ایز اے میں ایک ملازم، میرا جمہوری ایک صحافی کا یا ایک عام عوام کا بھی ایک ادنا سا بندہ بھی ہو، وہ اپنے مطالبات کے لیے، اپنے حق کے لیے تو آواز تو بلند کرے گا، وہ تو کہیں نہ کہیں بیٹھے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چپ ہو کر کے بیٹھ جائے. آپ نے ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا جبکہ یہ تو آخر میں ہوتا ہے. پہلے آپ بیٹھتے، سارے ملازمین ہڑتال پر بیٹھتے اور آپ نے ایک دم سے نکال دے دیے، اس میں کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ سارے ملازمین، ان کو آپ کو خود معلوم ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے. وہاں جو ہے ایک کیا بولتے ہیں لاٹھی کے ذات، وہ طاقتور لوگ جب ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ غریب لوگ اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ جب طاقتور کے سامنے تو کون اپنا ایک آواز بلند کر سکتا ہے یا آواز کے لیے اٹھ سکتا ہے. آپ کے سامنے ہے ہمارے سیکرٹری اسمبلی کے خلاف انہوں نے کیا تھا، گورنر ہاؤس کو انہوں نے بھیجا تھا. یہی اسٹاف، یہی میں بحیثیت ظفر ویل چیئر پہ بھی آ کے بیٹھا یہاں پہ. اس ٹائم ہمارے دفتر کو یہ یونین غیر قانونی
سمجھا نہیں گیا. جو آل کی چابیاں بھی میرے ساتھ تھی, ہمارے ساتھ تھے, آل بھی بند تھا. مطلب ایک آل بند کرنا, وہاں پہ آل کو بھی بند کر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ان کو یہ چیز نظر نہیں آیا. ابھی ملازمتوں کا بندر بانٹ کی وجہ سے یہ کل بھی بحال ہو جائے گا, اللہ خیر کرے گا. وہ ہم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگا. آپ کو ریٹرن میں دیا ہے سب سیکٹری اسمبلی میں کوئی آپ کو لیٹر پابندی لگائی؟ سر سب کچھ وہاں سیکٹری بھی, اسپیکر بھی, سب کچھ آشم کاکڑ ہے. وہاں پورا دفتر کو اس نے اپنے ہاتھ میں ایسے لے کے رکھا ہے. اس نے پورا اسمبلی کو, پورا اسمبلی کے اسٹاف کو ایسے, مثلا پورا اسمبلی کو جو کوئی علم ہی نہیں سکتا ہے. ظفر صاحب, دونوں ایسوسیشن پر پابندی ہے, تو آپ لوگوں نے ان کی جانب سے جو پابندی لگائی تھی, کیا وہ آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ آپ خود کو ایک سماجی کارکن بتا رہے ہیں, ملازم بتا رہے, آپ لوگوں نے وہ پابندی ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ ایکسیپٹ تو نہیں کیا ہے, انہوں نے ایک قانونی اپنا ایک وہ کیا ہے, انہوں نے قانونی اپنا حیثیت سے وہ ایک چیز انہوں نے پابندی تو لگا لی ہے. دفتروں میں ایک قانونی چیز کے لیے, قانونی اس کے لیے انہوں نے پابندی تو لگا لی. کورٹ تو ہے, ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم اس کو چیلنج کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کسی پہ پابندی لگ جائے بس وہ. پھر اگر میں یہی پہلے بات بائی کا کہا, اگر پابندی تھا تو مجھے الف کیوں دیا انہوں نے؟ ایک دفعہ نہیں, میرا 7واں دفعہ ہے بحیثیت صدر چھوٹے اسٹاف کا اور بڑے اسٹاف کا. میں پہلی دفعہ بن رہا ہوں, چھوٹے اسٹاف کا 5-6 دفعہ بنا ہوں. انہوں نے مجھے بحیثیت صدر کیوں الف دیا انہوں نے؟ اگر میرا کوئی حیثیت نہیں یا یونین غلط ہے تو پھر الف نہیں دیتے. میرے سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے. ہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو کہوں, پچھلے میرے پریس کانفرنس میں ایک مسٹیک ہوا یا اسپیکر صاحب کی دل آزاری ہوئی, میں سمجھتا ہوں, میں بذات خود ظفر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کہا تھا کہ جان صاحب قدوس صاحب کی پاؤں کے برابر نہیں. وہ میں آپ لوگوں کے توسط سے, خاص کر اسپیکر صاحب سے, مجھے یہ بات کہنا نہیں چاہیے تھا. میں اس ایک لفظ کے لیے, ایک بات کے لیے صرف میں معذرت چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب سے, ہمارے بزرگ بڑے ہیں, میں اس چیز کے لیے صرف اس سے معذرت کر لوں گا اور کرتا ہوں میں معذرت اس سے. ادروائز دوسرے میری باتیں ہیں, جتنے بھی میں نے پہلے باتیں کیے وہ سب کے سامنے ایسے آ رہے ہیں, سب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا میر صاحب, اسمبلی کے جو جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے کتنے بندوں کے آرڈر ہوئے ہیں آرڈروں میں سے؟ ابھی تک جتنے بھی آرڈر تقسیم کیے ہیں تو سب تو ہمارے اسٹاف کے بچوں کے ہیں. کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بہنوئی ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بانجا ہے, کسی کا پتہ نہیں کیا ہے. وہ تو ہمیں تو فی الحال دوسرے باہر کے لوگوں کا تو نظر ہی نہیں آیا ہے. ہم نے یہ اسمبلی میں ابھی جو ہم گھوم رہے ہیں, اسمبلی کے اندر جو گھومتے ہیں, وہ اس کو مبارکبادی دے رہا ہے, وہ اس کو مبارکبادی دے رہا ہے, وہ اس کو مبارکبادی دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یار عبد الخالق کا کوئی رشتہ دار یا کوئی باہر کا کوئی میرٹ پہ آ کے بھرتی ہوا ہے. فی الحال تو ہم اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. باہر والوں کا ابھی تک ایک چیز ہے, اگر میرٹ ہوتا طریقہ کار ہے. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ آرڈر تو ہو چکا ہے 29 تاریخ کا. ایک سوشل میڈیا پہ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, تو مجھے بھی اس کے حلقہ انتخاب سے اسپیکر صاحب کا کسی نے واٹس ایپ کیا کہ یہ حقیقت ہے. میں نے کہا حقیقت ہے. تو آج 18 تاریخ ہے, 29 تاریخ کے انہوں نے آرڈر ایشو کیے. پہلے تو یہ ہوتا ہمارے یہاں, میں کہتا ہوں وہ تو میرے خیال میں کورٹ میں لوگ گئے ہیں جو امیدوار ہیں,
وہ وہاں پہ کچھ کر سکتے، مگر یہ تھا کہ میں اپنے آفیسران سے یہ کہتا، مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر میرٹ ہے یا نہ میرٹ ہو، پہلے کوئی بھی چیز کوئی بھی سلیکٹ ہوتے کم از کم اس کو گیٹ کے باہر وہ آویزہ کرتے کہ یہ بندے میرٹ پہ آئے اور ان کا سلیکشن ہو گیا ہے، لہذا وہ اپنے آرڈر آ کے وصول کرے، جیسے پہلے انٹرو ٹیسٹ کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا، وہی چیز ہے۔ اور تو میرے خیال میں انہوں نے ایسا چیز تو کیا ہی نہیں۔ ظفر صاحب، آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں ملازمین وغیرہ، کیا یہ لوائقین کوٹا تو نہیں، یہ اوپن میرٹ ہے کہ لوائقین کوٹے کے تحت ہوگا؟ نہیں، لوائقین کے ہمارے پہلے آرڈر ہوئے تھے، لوائقین کے ایڈورٹائز کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ لوائقین ہمارے تقریباً 19 سے یا 20 میں نے خود آرڈر کروایا، وہ لوائقین الگ ہے، 4 جونیئر کلرک لگے ہیں اور 1 اسٹینوگرافر لگا ہے، اور کچھ اور پوسٹوں پہ جو لوائقین ہیں وہ 19-20 ہے۔ ہمارے تقریباً 270-280 سے ابو پوسٹیں تھے۔ ظفر صاحب، اس وقت آپ صوبائی اسمبلی کے جو امپلائز ہیں ان کے آپ سربراہ ہو، آپ ایک ذمہ دار شخص ہو، 2 پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں، دونوں پریس کانفرنس میں آپ شبہات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہو چکے میرے خیال میں، لیکن اگر ہو چکے تو آپ کے ساتھ کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوئے تو آپ کی ہم جو آپ جو پریس کانفرنس کرتے اس کے بعد ہم ان سے معلومات کر رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے تھے سیکرٹری صاحب کہ ابھی تک ہم لوگوں نے آرڈر ایشو نہیں کی، خط تک میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آرڈر بھی ہم لوگوں نے ایشو نہیں کی۔ تو آپ مجھ سے زیادہ میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ یہ چیز پورا چل رہا ہے، جس نے بھی چلا ہے، بات سنو، میں پہلے تو مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آرڈر کیا ہے، نہیں کیا، اگر آرڈر کیا ہے انہوں نے، سوشل میڈیا پہ کس کا چل رہا ہے؟ آپ بغیر آپ کو میں یا پریس کانفرنس کے بغیر میرا بیان آپ چلا سکتے ہو؟ میں بیان بغیر دے ہوئے آپ چلا سکتے ہو؟ نہیں چلاؤ گے۔ جب تک مجھ سے ایک چیز تصدیق نہیں کرو گے یا میں کچھ نہیں بولوں گا تو آپ چلا نہیں سکو گے اس کو۔ تو اگر مجھے چھوڑو، آپ یار آپ جاؤ، اسمبلی کے اندر لوگ مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اچھا ظفر بھائی، یہ بتائیں کہ جو یونین آپ بولتے ہیں کہ آشم کاکڑ جو اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، تو یہ آپ لوگوں کی آپس کی کوئی کلش ہے جو آپ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو، آپ لوگوں کو حصہ نہیں ملا ہے، ان کو زیادہ ملا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لڑائی کی کیا وجہ ہے؟ سر میرا لڑائی جو بغیر میرٹ کے ملازمین لگے، پھر کل کو آپ ان کی بھی صدر ہو، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میری لڑائی کسی چیز کے لیے پوسٹ کے لیے نہیں۔ اگر میں پوسٹ مانگتا، مجھے خود ایز اے اسپیکر صاحب کا پی ایس صادق نام ہے اس نے مجھے خود کہا کہ بندوں کا اپنا نام دو، میں نے کہا میرا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں اگر ان بندوں میں سے لین دین آج سب کو کھا گیا ہے، بلا کے بولا ہے ظفر کے خلاف جو بھی ہے آؤ اپنا نام دو، ظفر کے خلاف۔ وہ ہمارے کبھی ایک زمانے میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، تو سردار دودا خان کو کسی نے کہا کہ یہ سردار عطا اللہ کو اور نواب خیر بخش مری کو، یہ بڑوں کو گورنمنٹ کے ساتھ ان کا وہ کرو، ان کا راضی نامہ کرو اور ان کو ایک ساتھ کرو، وہ بھی گورنمنٹ کے حمایتی ہو۔ اس نے بولا بدبخت، اگر وہ حمایتی ہو گئے مجھ سے کون پوچھے گا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو بلا کے میرے مخالفین کے سب کو میرے مخالف کر کے سب کو بلا کے انہوں نے ایک آرڈر نہیں 2 3 آرڈر دیے میرے مخالف کر کے۔ ان کو اگر مہربانی